अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आरिफ भट्टी। नाज़रीन, आज मैं फिर एक दफ़ा मेरे मेहमान बने हैं टुलिप होटल के जनरल मैनेजर अफराज खान साहब। नाज़रीन, आज जैसा कि 6 सितंबर का दिन पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है और शोहदा की उन यादों को ताज़ा किया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है जो उन्होंने 1965 की जंग में पाकिस्तान के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान को महफूज रखा। और आज हम एक आज़ाद कौम हैं। नाज़रीन, इस जंग के हवाले से तो हर नौजवान, बूढ़ा, बच्चे सब जानते हैं कि क्या कुर्बानियाँ दी गईं और माओ के लाल जो शहीद हुए उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और लाहौर में वाघा बॉर्डर के मुकाम पर BRB नहर के पास अजीज़ भट्टी शहीद और उनकी टीम ने उन भारत के जो हमला करना चाह रहे थे पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान में उनके जो उस वक़्त कमांडर थे, उन्होंने कहा कि हम सुबह का जो नाश्ता है वो माल रोड पर करेंगे, लेकिन भारत के तमाम तर मनसूबों को मलिया मेट कर दिया। अजीज़ भट्टी शहीद की उस कुर्बानी ने, उन शोहदा ने, उनके साथियों ने, कि वो ता क़यामत तक नहीं भुला जा सकती और हमेशा इन शोहदा को याद रखा जाएगा। और नाज़रीन, इस पर भी बात करेंगे कि जो इस वक्त सैलाब ज़दगान पाकिस्तान में मुतासर हुए हैं, लाखों करोड़ों लोग जिनके घर सफ़े हस्ती से मिट गए हैं, खेत बर्बाद हो गए हैं, कारोबार जो है वो पानी में बह गए हैं, गाड़ियाँ, मवेशी, बच्चे, लाखों अफराद जो हैं वो पानी की नज़र हो गए हैं। इस मुश्किल घड़ी में उस पर भी बात करेंगे कि मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अफराज खान साहब। अफराज खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आरिफ साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अफराज खान साहब, दो बातें आज हमने उस पर बात करनी है। एक तो पाकिस्तान के शोहदा के हवाले से हम बात करेंगे, उनकी कुर्बानियों के मतलब आप बताइए, और दूसरा इस वक्त जो मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि आप एक एसोसिएशन के बड़े सरकर्दा और सरगर्म रुकन हैं, बल्कि उस एसोसिएशन के आप सरबराह भी हैं और उसको भी लेके चल रहे हैं, वो इंसानी खिदमत, समाजी जो काम है उसके हवाले से भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पर इस मुश्किल की घड़ी में सैलाब ज़दगान जो हमारे बहन भाई मुसीबत ज़दा हैं, उनके लिए भी आप, ज़ाहिर बात है, हर बंदा जो है वो, हर फ़र्द जो है वो उनकी मदद कर रहा है, और आपकी सिचुएशन तो पहले बड़ी इन कामों में आगे है। तो आप जो है इसके हवाले से भी बताइएगा, तो क्या कहेंगे आज 6 सितंबर के हवाले से? सर, सबसे पहले आपने जो बात की है 6 सितंबर की, आज हमारे शोधा की याद के लिए एक हर साल एक दिन 6 सितंबर इवेंट मनक़द होता है PF बेस पे हम अपने सारे वो इक्विपमेंट लेके आते हैं PF बेस पे कि आरिफ साहब के वो हमारी याद ताज़ा हों। 6 सितंबर F-16 का F-17 थंडर हमारे पास आ गया है। देखें वो F-16 यहाँ जिस जगह पे आप बैठे हैं MM आलम रोड, ये MM आलम रोड वही MM आलम साहब हैं जिन्होंने हमारे मुल्क की दफा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और इतने मुख्तसर टाइम में दुश्मन के जहाज गिराए और वापस आ गए। MM आलम जो थे वो कमांडर थे हमारे, और एयरफोर्स के कमांडर थे। हाँ, उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी। मेरे बच्चे सारे PF में पढ़ रहे हैं और मेरे बच्चे भी यही कह रहे हैं कि हम भी MM आलम की तरह बनेंगे, राशिद मिनाज की तरह बनेंगे। तो देखें ये दिन जो है ना, ये हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। हम अपने पाक फौज के जवानों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। कल एक साना आया शमाली वजीरिस्तान में कि कितने लोग शहीद हो गए हमारे, ये जिनके माऊ के बेटे जिगर गोशे इस दुनिया से चले गए इस वतन के लिए, उसकी कुर्बानी की याद के लिए ये 6 सितंबर हम लोग बना रहे हैं। तो 6 सितंबर जैसे कि आपने अजीज़ भट्टी का कहा, इस तरह जितनी मर्जी आप ले लें, कितनी एक याददाश्तें हैं 6 सितंबर के साथ। और 7 सितंबर को जहाज़ हमारे पूरे लाहौर में सरगोदा बेस से उठते हैं और पूरे लाहौर में चलते हैं कि वो 6 सितंबर की याद हमारी ताज़ा हो रही है। इसलिए जितनी कुर्बानियाँ हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी पाक फ़ौज ने, हमारे एयरफोर्स के जवानों ने दी, वो नाकाबिले फरामोश हैं। बिल्कुल ठीक है, उनको कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो अफराज खान साहब भाई, इस वक्त जो सैलाब ज़दगान के लिए तकरीबन मुल्क के, बल्कि बाहर से ममालिक भी हैं, वो बड़ी हर तरह से वो अमदाद भेज रहे हैं, मदद कर रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में
ہر NGOز اور ملک پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بھی مدد کر رہی ہے, اپوزیشن بھی مدد کر رہی ہے. عمران خان صاحب بھی اس میں بڑے سرگرم ہیں, انہوں نے بھی بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کی ہے. اور آج تو بلکہ انہوں نے کسی شہر کے اندر جہاں پہ یہ آفت آئی ہے وہاں پہ دورہ بھی کیا اور ان کو کھانا بھی پیش کیا ہے, اور ان کی جو دکھ کی جو باتیں ہیں ان کی وہ سنی ہیں اور ان کو اعتماد میں لیا اور ان کو تسلی دی ہے, جس سے وہاں کے جو جہاں پہ جس کیمپ میں وہ دورہ کیا انہوں نے عمران خان صاحب کا بڑا شکریہ ادا کیا. تو کیا کہیں گے, کیونکہ آپ نے یہ بات کی ہے سیلاب زدگان کی, آج بات کر کے نا تو دل اتنا دکھی ہے کہ آپ اس 6 ستمبر کی یاد کے ساتھ ایک سیلاب زدگان کی بات کر کے آپ نے نا دل دکھی کیا تھا, دکھی تر کر دیا ہے. اس لیے کہ وہ سیلاب زدگان میں ہر میڈیا کے ہر چینل نے, اور عمران خان صاحب کی بات بڑی اچھی ہے, انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم سیاست نہیں کریں گے, ہم سب مل جل کے ہم یہ معاملہ سیلاب زدگان کا سیاست کرنی بھی نہیں چاہیے انسانیت کے لیے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم نے سیلاب زدگان کے لیے مل کے کام کرنا ہے. جس طرح میری ایک لاہور ہوٹل اینڈ ٹورزم ایسوسیشن ہے, اس میں ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, آصف خان صاحب ہیں, صدر صاحب ہیں, پورے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں, اور ہم سارے یہاں پہ کوئی 7-8 زون ہیں, اور 7-8 زون میں ہر زون نے کوئی لاکھوں روپے جمع کر کے ہم نے سیلاب زدگان کے لیے بھجوائے ہیں. ہوٹل ٹورزم ایسوسیشن, اور لاہور ہوٹل اینڈ ٹورزم ایسوسیشن جن کو مینج کر رہے ہیں آصف خان صاحب چیئرمین صاحب ہمارے, اور گریز خٹک صاحب. اس کے علاوہ ہمارا آپ کا بھی تو عہدہ ہے نا؟ جی میں تو اس کا سینئر نائب صدر ہوں سر اپنے زون کا نا. تو دوسرا اپنا عہدہ کیا بتانا ہے سر, ہم تو ملک قوم کی خدمت کے لیے بڑی خدمت کرتے ہیں. شکریہ. اس کے علاوہ ایک کشمیر سوسائٹی فار وومن رائٹس ہے. کشمیر سوسائٹی فار وومن رائٹس نے ایک ہمارا کیمپ لگایا ہے صرف 4 دن کے لیے. 4 دن میں ہم نے 2.5 لاکھ روپیہ اور 2 ٹرک سامان کے ہم لوگوں نے وہاں سے 4 دن میں میاں میر میں ہم نے ایک سیلاب زدگان کے لیے ایک کیمپ لگایا تھا. 2.5 لاکھ روپیہ, اور ہم نے کافی 2-3 ٹرک ہم نے نا وہاں ان لوگوں کے لیے خود جا کے ان کو سیلاب زدگان کو دے کے ہیں. ایک ہماری چل رہی ہے GM, وہاں پہ بھی میں کشمیر سوسائٹی فار وومن رائٹس میں بھی سینئر نائب صدر ہوں. ایک GM شپ ہے ہمارے پورے پنجاب پاکستان میں, جس کے پورے پنجاب کا میں سینئر نائب صدر ہوں نا پورے پنجاب. وہاں سے بھی ہم نے لاکھوں روپے جمع کیے ہیں. مختلف ہوٹل والوں نے ایون کہ ہر ویٹر نے اپنی جوتیاں, کپڑے اور گھر کا سامان اپنی ماؤں بہنوں کا لا کے دیا ہمیں کہ یہ آپ سیلاب زدگان کے لیے. کیوں کہ ہمارا ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا ہے, اور اللہ اکبر کا جب نعرہ لگتا ہے, وہ 2005 کا زلزلہ ہو, وہ کسی بھی طرح کے سیلاب زدگان ہوں, کوئی بھی ایونٹ ہو, 6 ستمبر ہو, جب اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے تو ہماری قوم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتی. ہر بندے میں جذبہ آ جاتا ہے, چاہے وہ لو لیول کا ہے چاہے وہ ہائی لیول کا ہے, جذبہ آتا ہے اور پھر جذبہ چھا جاتا ہے. جس طرح MM عالم نے چھایا ہے, جس طرح راشد مناز نے اپنی چھوٹی سی عمر میں قربانی دی, اسی طرح ہر بندے نے دی. تو یہ سیلاب زدگان کے لیے ہماری 3 ایسوسیشن تھی, تینوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. پاکستانیوں میں ویسے یہ بڑا جذبہ ہے قربانی دینے کا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہوگی جو اس طرح سے قربانی دے سکتی ہے. یہ اٹل بات ہے کہ جہاں پر ضرورت ہے وہاں پہ کوئی گریز نہیں کرتا, اپنی جان دینے تک بھی وہ گریز نہیں کرتا. تو یہ تو سلسلہ جو ہے اس کا تو بیان کرتے رہیں گے, اور کیونکہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں ان کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا, اور اس آفت کے دنوں میں یہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ جو جتنا کر سکتا ہے وہ اس کے لیے کر رہا ہے, اور یہی ایک جذبہ ہونا چاہیے ایک زندہ قوم کے لیے. تو ابھی ایک ملکی جو مہنگائی ہے اس کی بھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنی طرف سے تو کوشش کر رہی ہے مہنگائی کو کنٹرول کرے, لیکن حالات جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ اتنی مہنگائی ہو رہی ہے کہ حکومت اس میں بے بس ہے. اور لیکن عوام جو ہے وہ یہ چیز نہیں سوچتا, جو حاکم ہوتا ہے اس کے لیے ساری مشکلات ہوتی ہیں, اس کو سارا مینیج کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے ابھی دیکھیں جو بلوں پہ بے جا ٹیکسز لگا دیے ہیں حکومت نے, عوام اس سے بڑی پریشان ہے. اب جو کئی لوگ ایسے ہیں, بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان کی شکایت یہ ہے کہ ہمارے تو میٹر ہی بند ہیں, ہمارا گھر ہی بند ہے, تو ہمیں 16,000 روپے بل آ رہا ہے. یہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ایک بڑی اچھی بات کر دی ہے. پچھلی مرتبہ ہمارے پاس ایک گیسٹ آیا, اس نے کہا ہے کہ یار ایک جسٹ جوک بات کر رہا ہوں, تھوڑی سی انوائرمنٹ کچھ اس طرح ہوا گیا تھا. اس نے کہا بل بھجوانے والے لگتا اندھے تھے. ہاں, وہ اس نے بل جس کی 100 یونٹ ہے
جس کی پچھلی مرتبہ 100 یونٹ تھی اس کا اگر 10,000 بل آیا, اب اس کی 700 یونٹ ہے, اس کا 15,000 روپے بل آیا. فیول ایڈجسٹمنٹ آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ یہ ایک بندہ تھا میرا دوست ہے جانے والا, اس نے کہا فیول ایڈجسٹمنٹ پچھلی مرتبہ اگر 5% تھی تو اس مرتبہ 10% ہے. بالکل ٹھیک. ہر یونٹ پہ آپ کو 5% پڑیں گے, ہر یونٹ پہ اگلی مرتبہ 10%. ایک 25,000 روپے کے بل کے اوپر 8 سے 9,000 روپے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ ہے. اب دیکھیں یہ چھوٹا ہے. اب دیکھیں نا یہ جو ہے پروٹیسٹ کے لیے لوگ نکلتے ہیں, انہوں نے ملک نے ہمارے جو سینئر نمائندے وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے یہ کر دیا کہ جی 300 والے کا فیول ایڈجسٹمنٹ. اب 300 والے کی کون سی کو بزنس چل رہا ہے, کون سا اس کا اتنا زیادہ بل آنا ہے؟ جس کا لاکھوں روپے بل آنا ہے اس کو تو, جس کی 5-7 ہزار یونٹ یوٹیلائز ہوں گی, اس کا تو فیول ایڈجسٹمنٹ 2 لاکھ روپے آئے گا. تو اگر اس کا 3 لاکھ روپے بیچارے کا بل ہے, 2 لاکھ روپے کا فیول ایڈجسٹمنٹ ہے, تو وہ اپنے کس طرح سروائیو کرے گا؟ یہ ان امپلائمنٹ بڑھانے کے لیے ہے. یہ دیکھیں کہ یہ اگر اس کو بند کریں گے, ہم فیول ایڈجسٹمنٹ کو نہیں بند کریں گے, تو دیکھیں اب ظاہر ہے ایک بزنس مین آدمی ہے, بزنس مین آدمی سوچے گا کہ یار میں نے اگر 8-10 لاکھ روپے بجلی کا بل دینا ہے, 10-20 لاکھ روپیہ, تو میں اس بزنس کو بند نہ کر دوں. اب اس بزنس سے 10 بندے منسلک ہیں, 10 خاندان ہے, 10 خاندان کا مطلب ہے 100 بندہ. اب 100 بندے کو یہ میری حکومت سے اپیل ہے کہ خدا را اس کو بند کیا جائے, وہ بوجھ ہم پہ ڈالا جائے جو بوجھ ہم برداشت کر سکیں. ہم ظاہر ہے بوجھ برداشت کیسے کریں گے؟ ہم اپنے امپلائی کو فارغ کریں گے. اب امپلائی کو فارغ کریں گے, امپلائمنٹ بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ چوری چکاری شروع ہو جائے گی. بالکل ملک میں جرائم پیشہ جو افراد ہیں وہ سرگرم ہو جائیں گے. آپ میڈیا کے توسط سے گورنمنٹ پہ بہت ہمبل ریکویسٹ ہے, خدا را اتنی جماعتیں مل کے اگر ایک حکومت بنا ہی لی ہے تو اس کو ایسے طریقے سے انجام دو, یہ نہ ایسا وقت آئے کہ آپ پی ٹی آئی کو ختم کرتے کرتے اب 12 جماعتیں ختم. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ دیکھیں عوام جو ہے نا, وہ کوئی بھی حکومت ہو, عوام کہتی کہ ہمیں ریلیف ملنا چاہیے. بالکل. اگر عوام خوشحال نہیں ہوگی تو پھر حکومتیں کہاں رہتی ہیں سر؟ ناظرین, آپ نے افراز خان صاحب کی اتنی اچھی باتیں سنی. پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, ملیں گے اگلے نئے پروگرام میں. اللہ نے کے بعد.